مال کھا کھا کے جمع کر لیا کہ غنی بن گئے، وہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر سیدہ کے دروازے پر آئے اور سیدہ کے دروازے کو جلانا شروع کیا۔ تو کسی نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو کہ اس در کو جلاؤ گے کہ جس کے پیچھے فاطمہ کھڑی ہیں؟ کہا کہ ہو فاطمہ کھڑی ہوئی لیکن ہم اس در کو جلائیں گے۔ خدا کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ بے شمار بے شمار۔ عمر ابن الخطاب اور ابو بکر ابن قحافہ یہ دونوں لکڑیاں لے کر آئے، دروازے کو آگ لگائی۔ جب دروازے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لاتوں سے دروازے کو مارتے ہیں اور اس دروازے کو گراتے ہیں، حتیٰ کہ سیدہ در و دیوار کے درمیان آ جاتی ہے۔ یا اللہ، سیدہ در و دیوار کے درمیان آ جاتی ہیں، جناب محسن کی شہادت ہو جاتی ہے، لیکن اسی حال میں سیدہ ہے، لیکن علی کو کچھ نہیں بتاتی ہے۔ ارے ہائے میری مظلومہ، کیا علی کو کچھ نہ بتایا؟ عزیزو، جب کسی کی کوئی ہڈی میں، کسی کی کوئی انگلی میں اگر چوٹ لگ جاتی ہے تو یہ سوچئے کہ جب تک وہ چوٹ ٹھیک نہیں ہوتی یا جب تک وہ جوڑ ہلتا رہتا ہے تب تک درد ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو وہ کس طرح سانس لے۔ عزیزو، جب سیدہ اپنا حق لینے دربار میں گئیں تو ان لوگوں نے کہ جو نئے مسلمان ہوئے، ان لوگوں نے سیدہ سے کہا کہ اپنے دلیل و ثبوت لا کے دو، دلیل و برہان لا کے دو۔ وہی سیدہ کہ جب مباہلے میں یہودیوں کے سامنے گئیں تو یہودیوں نے کہا کہ ان سے مباہلہ ہمیں نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ سچے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ارے افسوس کہ یہودیوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اہل بیت سچے ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ نہ سمجھ میں آیا کہ سیدہ کی صداقت کیا ہے، حتیٰ کہ رسول کی تحریر کو چاک کر کے پھینک دیا۔ رسول کی تحریر کو اٹھانا تھا کہ جب رسول کی تحریر کو اٹھانے کے لیے سیدہ نیچے ہوئے تو ان کے بال کالے تھے، لیکن جب تحریر کو اٹھا کے کھڑی ہوئے تو 18 سال کی سیدہ کے بال سفید ہو گئے۔ کمر کو تھامے ہوئے گھر پہنچی۔ اب ایام آخر میں اسما بنت امیس سے کہتی ہیں کہ تم نے بہت خدمت کر لی، اب یہ میرے آخری ایام ہے، میں اپنے خیمے میں جا رہی ہوں، اپنے حجرے میں جاتی ہوں، جب تک تم یہ دیکھنا کہ تسبیح خدا کی آواز آ رہی ہے یہ سمجھ لینا کہ میری روح میرے تن سے جدا نہیں ہوئی ہے، اور جب یہ دیکھنا کہ میری تسبیح کی آواز رک گئی تب سمجھ جانا کہ میں دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکی ہوں۔ اسما بنت امیس دروازے کھڑی بھی سن رہی ہیں، تسبیحات کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ تسبیح کی آواز رکی، اسما بنت امیس نے اندر جا کے دیکھا سیدہ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئی۔ حسنین آ گئے، حسنین نے اپنے اماموں کو پھینکا، واہ اماں، واہ فاطمہ، بابا علی کو بلایا، اے بابا علی ہماری اماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ کہا کہ جب سارے لوگ رخصت کر چکے تب آخر میں دیکھا کہ دروازے کی جانب حسین کھڑے ہیں، کہا اے بیٹا حسین تم کیا اپنی اماں سے آخری رخصت نہیں لوگے؟ کہا کہ جناب عیسیٰ جب آخری ملاقات کو والدہ سے گئے تھے تو انہوں نے گلے سے لگایا تھا، اے اماں جب تک تم مجھے بلا کر گلے سے نہ لگاؤ گی میں نہیں آؤں گا۔ بندے کفن کا کھلنا تھا، اے حسین میری آغوش میں آ جا۔
ادھر امام حسین کا گوشت میں آنا تھا. امام حسین کہتے ہیں اے اماں اسی طریقے سے ہاتھ پھیلا کر عاشور کو تم مجھے اپنی آغوش میں لے لینا کہ جب نہ نانا ہوں گے نہ بابا ہوں گے نہ بھیا